پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جس بہادر انسان کے بارے میں بتانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اسلامی حکومت کے سب سے بہادر یودھا تھے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شخصیت کتنی زیادہ بہادر تھی اس بات کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہادری کی وجہ سے ہی اس انسان کا نام شیر خدا رکھ دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر۔ انہوں نے مسلمانوں کی جنگ میں اکیلے ہی وہ کردار ادا کیا کہ کئی لوگ مل کر بھی یہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ جس جنگ میں بھی دشمن فوج کو یہ خبر ہو جایا کرتی تھی کہ مسلمانوں کی فوج میں یہ بہادر یودھا موجود ہے تو دشمن فوج کے لوگوں کے پسینے چھوٹنے لگتے تھے۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جو نہ صرف ایک بہادر اور عقل مند سپہ سالار تھے بلکہ ساتھ ساتھ حد سے زیادہ معلومات رکھنے والے بھی انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب لوگوں کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہوتا تھا تو حضرت علی شیر خدا کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 599 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی تھی۔ ان کے والد یعنی باپ کا نام ابو طالب اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ یہ رشتے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہ صرف چچا زاد بھائی یعنی چاچا کے لڑکے تھے بلکہ بعد میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے تھے، کیونکہ آگے چل کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کروا دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے مشہور حضرت امام حسین حضرت علی کے ہی بیٹے تھے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی تھے، کیونکہ دوستو جیسا کہ میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کر دی تھی۔ جس وقت حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی، یعنی کہ حضرت علی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنتی تاریخ میں ان لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے اپنایا تھا۔ جب حضرت علی نے اسلام قبول کیا تب ان کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ حضرت علی نے بچپن میں ہی اچھی طرح سے علم حاصل کر لیا تھا، جو اس دور میں حد سے زیادہ بڑی بات ہوا کرتی تھی، کیونکہ کوئی بھی انسان اتنی کم عمر میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ پاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اسی عمر میں گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی جیسی چیزیں بھی سیکھ لی تھی، جو آگے چل کر نہ صرف ان کی پہچان بن گئی تھی بلکہ ان کو دوسروں سے الگ بھی بناتی تھی۔ 53 سال کی عمر میں جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تو ایسے فیصلے کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانا شروع کر دیا۔ مدینہ میں آباد ہونے کے صرف اور صرف 2 سالوں کے بعد ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی سے کروا دیا۔ جس وقت حضرت علی کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوا تھا اس وقت حضرت علی کے پاس صرف اور صرف ایک گھوڑا اور ایک زیرہ موجود تھی۔ حضرت علی نے وہ زیرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیچ دی۔ ان کی گنتی اس وقت سب سے امیر مسلمانوں میں کی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے وہ زیرہ 480 درہم میں خریدی تھی اور زیرہ خریدنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس زیرہ کو حضرت علی کو واپس کر دیا تھا کہ یہ میری طرف سے تمہارے نکاح کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت علی نے نہ صرف ان پیسوں سے اپنے نکاح کے لیے کچھ سامان خریدا بلکہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے بھی پیسے بچائے اور ساتھ ہی ساتھ ان پیسوں سے ہی مدینہ کے لوگوں کے لیے بھی ولیمے کی دعوت کا بھی انتظام کیا تھا۔ نکاح کے کچھ دن بعد ہی یعنی اسی سال مسلمانوں کے تاریخ کی پہلی جنگ بھی پیش آئی تھی، یعنی اسی سال اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی جسے ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور یہ وہی جنگ تھی جس کے بارے میں آپ لوگ اکثر یہ سنتے ہوں گے کہ 313 مسلمانوں نے 1000 سے بھی زیادہ دشمنوں کی فوج کو ہرایا تھا۔ دوستو، اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت کا سب سے بڑا کردار اگر کسی نے نبھایا تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا یعنی حضرت حمزہ اور حضرت علی نے نبھایا تھا۔ اسی جنگ میں بھی ابو جہل نام کا مکہ کا وہ سردار قتل ہو گیا تھا
کہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اسے مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر کے بعد بھی مسلمانوں نے لگاتار کئی جنگیں لڑی اور لگ بھگ سبھی جنگوں میں حضرت علی نہ صرف شامل ہوئے بلکہ انہوں نے ایک اہم کردار بھی ادا کیا تھا۔ لیکن حضرت علی کو تاریخ میں جس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ جنگ ہے جنگ خیبر، کیونکہ اس جنگ میں حضرت علی نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور مسلمانوں کو جیت دلا دی تھی۔ دوستو، ہوا یہ کہ عرب کے علاقے یعنی خیبر میں 8 قلعے موجود تھے۔ جب مسلمانوں کی فوج نے اس علاقے پر حملہ بولا تھا تو ویسے تو لگ بھگ سبھی کے سبھی ایک ایک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ قلعے جیت لیے تھے، لیکن کاموس نام کا قلعہ جو اس وقت سب سے مضبوط مانا جاتا تھا اور جسے جیتنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ آج تک کسی نے بھی نہیں جیتا تھا۔ بہت ہی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی فوج کچھ نہ کر سکی تھی۔ پہلے دن اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اس قلعے پر زبردست حملہ کر دیا تھا، لیکن وہ بھی اس قلعے کو جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے اب مسلم فوج کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور پھر ان سے خطاب کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ کل میں اپنی فوج کا جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ اس کے ہاتھ سے یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول اسے پیار کرتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ یہ سن کر سارے مسلمان خوش ہو گئے اور یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کل یہ فوج کا جھنڈا ہمیں مل جائے۔ لیکن اگلے دن جب صبح ہوئی تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کدھر ہے؟ تو یہ سن کر سب لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت حاضر نہیں ہے کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور حضرت علی کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا اور اس کے بعد فوج کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا، اور یقیناً بالکل ویسا ہی ہوا جیسا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضرت علی نے نہ صرف کچھ وقت کے اندر ہی اس طاقتور قلعے کو فتح کر لیا بلکہ قلعے کے اندر موجود مرحب نام کے اس پہلوان کو بھی ہرایا تھا کہ جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں کے لیے اکیلا کافی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس سے لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیا کرتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو بھی ہرا دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اس جنگ میں جو قلعہ تھا، اس قلعے کو ایک مضبوط دروازہ بھی تھا، اسے اکیلے اکاڑ کر پھینک دیا تھا کہ جس دروازے کو 20 طاقتور لوگ مل کر صرف کھولا کرتے تھے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو خیبر میں ہی رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ہاں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ دوبارہ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچا تو انہیں خیبر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا۔ کیونکہ دوستو، مسلمانوں کی خیبر پر حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ خیبر میں رہنے والے یہودی دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینے پر چڑھائی کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی مسلمانوں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا تھا۔ 11ویں ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا تو حضرت علی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ حضرت علی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے ہی غسل دیا تھا، نہ صرف غسل بلکہ قبر مبارک میں بھی حضرت علی نے ہی اتارا تھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت علی کے زندگی کے سب سے اہم پہلو کے بارے میں، یعنی حضرت علی کے خلافت کے بارے میں۔ ویسے تو حضرت علی کی خلافت لگ بھگ 4 سے 5 سال تک ہی رہی تھی، لیکن یہ پورا کا پورا دور اتنی مشکلوں سے بھرا ہوا تھا کہ حضرت علی کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو شاید قابو نہیں کر پاتا۔ کیونکہ دوستو، حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے کھلے عام لڑنے کی بجائے خود مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں گھس جایا کرتے تھے اور اندرونی طور پر مسلمانوں کی فوج کو کھوکھلا کرتے تھے۔ اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے حضرت علی کے دور میں ہی اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی جو مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، یعنی مسلمانوں کی تلوار خود مسلمانوں پر اٹھ گئی تھی۔
اور یہ صرف اور صرف ایک بار نہیں بلکہ ایسا 2 بار ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ اور یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ جو اندرونی طور پر مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں گھس کر بغاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کا خلافت کا دور بڑا ہی مشکل تھا، کیونکہ خارجیوں کی بھی سازشیں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آخرکار ایک دن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملزم نام کے ایک خارجی نے حضرت علی کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایک ایسی تلوار کے ذریعے سے کیا گیا تھا کہ اس تلوار کے اوپر زہر لگایا ہوا تھا۔ حملہ کرنے والے انسان عبد الرحمن ابن ملزم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور حضرت علی نے فوراً اپنے بیٹوں کو یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور ان دونوں کو یہ نصیحت کی کہ اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو تم لوگ بھی میرے قاتل کو قتل کر دینا، کیونکہ ہماری شریعت کا یہی حکم ہے۔ لیکن اگر میں اس زخم سے بچ گیا تو میری مرضی ہے، میں چاہوں تو سزا دوں یا پھر اسے معاف کر دوں۔ اور پیارے دوستو، آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 63 سال کی تھی اور یہ مہینہ رمضان کا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر سپہ سالار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان بے حیثیت قوم دنیا کی تمام قوموں میں افضل ترین ہیں، اسی لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اسی لیے کہ ہماری کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو پوری دنیا کے لیے علم و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم کا ایک شاندار ماضی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہماری قوم میں ایسی بے نظیر اور با کمال ہستیاں گزری ہے، جن کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت بھی حقیر نظر آتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان عظیم ہستیوں کو فراموش کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ہماری قوم کو پوری دنیا کی قوموں میں عزت و شہرت دی، اور جن کے کارناموں پر دنیا آج تک حیران ہے۔ زندہ رہنے اور ترقی کا جذبہ رکھنے والی قومیں اپنے ماضی اور مشاہیر لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی، بلکہ ان کے کارناموں پر فخر سے سینہ تان کر خود کو ہمیشہ سر بلند رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتی ہے۔ نتیجے میں قوم کے بچے کے دل میں ان مشاہیر کے لیے نہ صرف احترام و تعظیم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ان میں یہ ولولہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اپنے مشاہیر کی طرح وہ بھی عظیم الشان اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دے اور اپنے مشہور اسلاف کی طرح تاریخ کے پنوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ کسی بھی قوم کا اتیت اس کے مستقبل کا بنانے والا ہوتا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو بچوں کو ان کے اسلاف اور مشاہیر کے کارناموں سے واقف کرانے کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ بچوں میں جذبہ عمل پیدا ہو اور اپنے بزرگوں کے کارناموں سے حوصلہ پا کر ان کی رگوں میں وہ خون پھر سے دوڑنے لگے جو موجودہ تہذیب اور ماحول کی سرد ہوا نے ختم کر دیا ہے۔ ہم اپنی قوم کے نونہالوں کے لیے اس سلسلے کی شروعات مشاہیر اسلام کے کارناموں سے کر رہے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ ان مشہور ہستیوں کی زندگیاں اور قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اب ہم ایسی ہی ایک بہترین سیریز لے کر آ رہے ہیں جس میں ہم ہمارے بہادر سپہ سالاروں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور آن کیجئے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔